آج کے شو میں ملزم ارمغان کے خلاف منی لانڈرنگ کا مقدمہ، اہم حقائق بے نقاب، جانچ پڑتال، بین الاقوامی فراڈ کے شواہد۔ غزہ فلوٹلا پر اسرائیلی کارروائی، عالمی رہنماؤں کا شدید رد عمل۔ السلام علیکم۔ پس پردہ حقائق، سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سفان خان۔ ناظرین، ملزم ارمغان یعنی مصطفیٰ عامر قتل کیس کے قتل کے مقدمے سے متعلق کچھ حقائق آپ کے سامنے ہم نے رکھے تھے ریسنٹلی، اور کس طرح ملزم ارمغان بھرپور کوشش کر رہا ہے کہ وہ خود کو ایک ذہنی مریض ثابت کر سکے، اور اس حوالے سے اس نے کچھ خطوط کا تبادلہ بھی کیا آنریبل ججز کے ساتھ۔ ان خطوط میں جو اس نے لکھا اپنے بارے میں وہ ہم نے آپ کے سامنے تفصیلاً کچھ پروگرام میں پیش کیا تھا۔ آج ہم سوال اٹھانے لگے ہیں کہ ملزم ارمغان کی ٹوٹل آمدنی کتنی تھی، اس آمدنی کے مطابق اس کے پاس کل اب تک کے اثاثے کتنے ہونے چاہیے، اور یہ رقم جس کا سراغ لگایا ہے ایف آئی اے نے یا ہماری اتھارٹیز نے، آخرکار یہ رقم ہے کہاں پر؟ یعنی کیا ہماری اتھارٹیز جو انویسٹیگیشن کی ہیں، کیا وہ اس رقم پر تک تاحال پہنچ سکی ہیں یا نہیں پہنچ سکی ہیں؟ یہ بڑا بنیادی سوال ہے جو ہم پروگرام میں اٹھائیں گے۔ میں صرف ایک تخمینہ آپ کو دے دیتا ہوں، اس سے پہلے کہ میں رپورٹ پڑھنا شروع کروں، میں آپ کے سامنے ایک تخمینہ رکھتا ہوں کہ تقریباً $4 لاکھ ماہانہ آمدنی ارمغان کی جو اس نے ایف آئی اے کی تحقیقاتی رپورٹ میں سامنے آئی ہے۔ اگر اس $4 لاکھ کو ہم پاکستانی روپوں میں کنورٹ کریں تو یہ آلموسٹ 11 کروڑ روپے ماہانہ آمدنی بنتی ہے۔ 11 کروڑ روپے منتھلی۔ ایک ایسا شخص جو خالی جیب تھا، اس نے صرف اور صرف کالے دھندوں سے، وہ دھندے کیا تھے اس کو ہم بے نقاب کریں گے، اس کے ذریعے اس نے یہ رقم کمائی، اور اس رقم جو تقریباً 11 کروڑ روپے ماہانہ تھی، یہ 2018 سے 2024 کے درمیان کمائی۔ تو یہ لگ بھگ تقریباً 8 سے 9 ارب روپے بنتے ہیں۔ اگر آپ منتھلی دیکھتے ہیں 11 کروڑ روپے، تو یہ اینولی تقریباً 1 ارب 32 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ یعنی جو شخص ماہانہ $4 لاکھ کالے دھندوں سے کما رہا تھا، اس کی سالانہ آمدن 1 ارب 32 کروڑ روپے تھی، اور اگر اسے 6 سال پہ دیکھا جائے تو یہ تقریباً 8 ارب روپے آمدنی بنتی ہے۔ آخرکار یہ 8 ارب روپے کی آمدنی ارمغان، جس کی پہلی اور اولین ترجیح اپنی ذات سے بھی زیادہ پیسوں پر تھی، یہ آخرکار 8 ارب روپے کہاں ہیں؟ ان میں سے کتنوں کا سراغ لگا لیا گیا ہے؟ کچھ چیزیں ٹرانزیکشن جو بٹ کوائن میں سامنے آئی ہیں، جس میں بتاؤں گا میں آپ کو تفصیلاً کہ 48 کروڑ روپے کی ٹرانزیکشنز ہوئیں، یا $17 لاکھ جس کو کہا جائے کہ ٹرانزیکشنز ایک پلیٹ فارم سے ہوئیں۔ کچھ گاڑیاں 17 کروڑ روپے کی کہا گیا خریدی گئیں، لیکن 17 کروڑ روپے کچھ نہیں بنتا 8 ارب کے مقابلے میں۔ وہ تو شاید پینٹ بھی نہیں بنتا اس کا، اگر کچھ پرسنٹ بنتا ہے اگر 8 ارب کے لحاظ سے دیکھا جائے۔ چالان کی طرف اور ایف آئی اے کی تحقیقاتی رپورٹ کی طرف آپ کو لے کر آتے ہیں۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا، جو آپ کے سامنے اس وقت چلے گی، کہ تقریباً جو ملزم کے قبضے سے 8 لیپ ٹاپ، سرورز اور دیگر دستاویزات برآمد کی گئیں فراڈ کے لیے۔ 2018 میں ملزم نے غیر قانونی کال سینٹر بنایا تھا۔ اس کی ہدایت پر ملازمین امریکی عہدیدار کے طور پر امریکیوں سے معلومات حاصل کرتے تھے۔ ملزم نے جو پہلی کمپنی بنائی اس کا نام آئیڈا کمیونیکیشن تھا، اور یہ امریکہ میں رجسٹرڈ کر رکھی تھی۔ ملزم نے کال سینٹر میں بیک وقت تقریباً ایک وقت میں 25 ایجنٹس کام کرتے تھے، اور ہر ایجنٹ کو یومیہ 3 سے 4 افراد کے ساتھ فراڈ کا ہدف دیا جاتا تھا۔ ایجنٹس نے تسلیم کیا کہ یومیہ کم از کم 3 افراد کے ساتھ فراڈ کیا جاتا تھا، اور ہر شہری سے تقریباً $400 سے $999 تک چارج کیے جاتے تھے۔ اور شواہد کے مطابق ملزم ارمغان کے ماہانہ آمدن 3 سے 4 لاکھ ڈالر، جیسا میں نے کہا کہ تقریباً جو ہے 11 کروڑ روپے ماہانہ آمدن تھی۔ ارمغان نے غیر قانونی طریقے سے حاصل آمدنی کرپٹو کرنسی میں منتقل کرتا تھا، اور ضرورت کے مطابق پیکس فل نامی پلیٹ فارم اور نو ونز اور ایک آدھ اور پلیٹ فارم کا استعمال کرتا تھا، جیسے ایکزوڈس ہے۔ اور ملزم نے قیمتی گاڑیوں کی ادائیگیاں بھی بذریعہ بٹ کوائن اور کرپٹو کرنسی کی تھی۔ مزید ایف آئی کی تحقیقات میں بات سامنے آئی کہ ملزم تھرڈ پارٹی اکاؤنٹ سے ملازمین کی تنخواہوں سے زائد رقم منتقل کرتا تھا، اور زائد رقم کیش سے واپس ان سے وصول بھی کرتا تھا۔ ملزم نے 2 ملازمین عبد الرحیم اور رحیم بخش کے نام پر اکاؤنٹ کھول رکھے تھے۔ بے نامی اکاؤنٹس تھے، ملزم نے اپنے اس کے علاوہ بے نامی اکاؤنٹس بھی تھے۔ ملزم نے اپنے روزمرہ کے اخراجات ملازمین کے نام پر ڈیبٹ کارڈ سے جو کرتا تھا۔ قبضے سے اس کے 15 کروڑ 40 لاکھ روپے مالیت کی 3 گاڑیاں تحویل میں لی گئیں۔ ملزم ارمغان نے والد کامران قریشی کے ساتھ مل کر پاکستان میں 2 کمپنیاں رجسٹرڈ کرائی تھیں۔ ان کمپنیوں کا استعمال منی لانڈرنگ کے لیے جو ہے کیا جاتا تھا۔ ملزم نے 2019 میں کال سینٹر بند کیا تھا۔ یہ ٹائم لائن آپ ذہن میں رکھیے گا، 2019 میں کال سینٹر بند کیا تھا، لیکن مختلف اسکیمز کے تحت ان جو امریکیوں کے ساتھ فراڈ کا اس نے سلسلہ جاری رکھا۔ ملزم ارمغان نے مختصر پیمانے پر منشیات کی فروخت کا کام بھی شروع کیا۔ ڈارک ویب کے ذریعے
برطانیہ، کینیڈا اور یورپی ممالک سے منشیات منگواتا تھا. منشیات کی ادائیگی کرپٹو کرنسی کے ذریعے کی جاتی تھی اور منشیات پاکستان پوسٹ یا نجی کوریئر کمپنیز کے ذریعے ملک میں آتی تھی. عبوری چالان میں ملزم کو کے 2 پارسل جو کسٹم نے 2019 سے پکڑے تھے. ملزم نے بینک اکاؤنٹس کی جانچ پڑتال کے دوران بتایا کہ 2019 سے ملزمان نے اکاؤنٹ استعمال کرنا بند کر دیے تھے. منشیات کے مقدمات کے بعد ملزم انڈر گراؤنڈ ہو گیا تھا. 2022 میں دوبارہ غیر ملکیوں کے ساتھ اس نے فراڈ شروع کیا. یعنی انڈر گراؤنڈ ہونے کے بعد 2022 میں دوبارہ ایکٹیو ہوا اور جو آن لائن جاب پورٹلز کے ذریعے مزید 20 کالنگ ایجنٹس جو ہیں اس نے رکھے. جس طرح میں نے کہا کہ کالنگ ایجنٹس کو باقاعدہ ٹارگٹ دیا جاتا تھا کہ آپ کو روزانہ 3 سے 4 افراد امریکیوں کے ساتھ فراڈ کرنا ہے اور یہ تقریباً ماہانہ 3 سے 4 لاکھ ڈالر ان فراڈز کے ذریعے کماتا تھا. اچھا، اس میں مزید بتایا گیا کہ اسپوف کالز کے ذریعے یہ تمام امریکی محکموں میں یہ کالز جو کی جاتی تھی یا ان کو فراڈ کرتے تھے اور ملزم نے 5 ماہ کی مدت میں فراڈ کے ذریعے بہت بڑی رقم حاصل کی. ملزم نے 120 گز کے کرائے کی جگہ سے فراڈ کا آغاز کیا اور 1 سال کے دوران 1000 گز کے بنگلے میں کال سینٹر کو منتقل کیا. امریکیوں سے حاصل تفصیلات کو ملزم کے والد کامران قریشی کے نام پر رجسٹرڈ مرچنٹ اکاؤنٹ میں غیر قانونی ٹرانزیکشن کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. ملزم کے والد کامران قریشی کا امریکی بینک اکاؤنٹ متعدد مرچنٹ پیمنٹ گیٹ ویز سے منسلک تھا. ملزم متعدد کرپٹو کرنسی والیٹس کا استعمال کرتا تھا، جس طرح میں نے کہا کہ ایکزوڈس تھا، اس کے علاوہ نوونس تھا، اس کے علاوہ جو ایک پیکسفل تھا. پیکسفل میں تو تقریباً 48 کروڑ کی ٹرانزیکشنز ہماری اتھارٹیز نے آئیڈینٹیفائی بھی کی. ابتدائی جائزے میں ملزم کے اکاؤنٹ سے بٹ کوائنز کی منتقلی کے شواہد ملے اور یہ اب اس حصے میں آ رہا ہوں چلان کے جس میں بتایا گیا کہ صرف پیکسفل ایکسچینج پر ملزم کے اکاؤنٹ سے 14 والیٹ منسلک تھے اور یہ مارچ 2021 سے 2023 کے درمیان تقریباً 51.54 بٹ کوائن جن کی مالیت 17 لاکھ ڈالر بنتی ہے، یہ اس نے ٹرانزیکشنز کی تھیں. اور جو تکنیکی جائزہ جب ریکارڈ کر لیا گیا تو دیگر پلیٹ فارمز کا ڈیٹا جو ہے اس وقت اس سے وہ بھی حاصل کیا جا رہا تھا. جبکہ جنوری 2022 سے 2024 کے درمیان ملزم نے 17 کروڑ 70 لاکھ روپے مالیت کی گاڑیاں بھی خریدیں. گاڑیوں کی خرید و فروخت میں شامل ڈیلرز کے بیانات بھی ریکارڈ کیے گئے. ملزم نے گاڑیوں کے علاوہ کرپٹو مائننگ اور لیپ ٹاپ اور ممنوعہ کیٹیگری کے ہتھیار بھی خریدے جو اس کے پاس سے برآمد ہوئے تھے. اور اسی طرح ملزم مختلف لوگوں کے نام پر 7 بینک اکاؤنٹ استعمال کرتا تھا اور بینک اکاؤنٹ 24 کروڑ 42 لاکھ روپے کا ٹرن اوور کا ریکارڈ حاصل کیا گیا. لیکن سوال جو سب سے اہم ہے ناظرین کہ تقریباً جو یہ بلینز آف روپیز ہیں، اگر آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ماہانہ 4 لاکھ ڈالر کی آمدنی تھی تو تقریباً 11 کروڑ روپے ماہانہ کی آمدنی تھی اور 5 یا 6 سال کے عرصے میں یہ رقم تقریباً اگر محتاط ترین اندازہ بھی لگائیں تو 8 سے 9 ارب روپے بنتی ہے. تو یہ 8 سے 9 ارب روپے کی جو اماؤنٹ ہے جو اس نے کمائی خالی جیب کالے دھندے سے، یہ آخر کار ہمارے جو ایف آئی اے یا دیگر ادارے ہیں کیا اس رقم تک اب تک پہنچے ہیں؟ اگر نہیں پہنچے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ اس نے ماہانہ کتنے کمائے، ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ امریکیوں سے جو ہے اس وقت دھوکہ دہی کرتا تھا، پھر اس پیسے کو بٹ کوائن میں کنورٹ کرتا تھا، پھر بٹ کوائن سے اپنے ملازمین کے بینامی اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کرتا تھا، پھر اس کو کیش کرتا تھا. تو یہ جو پورا سلسلہ تھا اس کے ڈیجیٹل والیٹس کا، ہمیں چین تو پتہ چل گئی لیکن یہ تمام پیسہ آخر کار کہاں گیا؟ یعنی اس کی گرفتاری کے بعد یا گرفتاری سے پہلے یہ پیسہ کہاں اڑنچو ہوا؟ یہ 8 ارب روپے آخر کار کہاں ہیں؟ یہ اربوں روپے مالیت کہاں ہیں؟ یہ گاڑیاں تو 16-17 کروڑ روپے کی ہیں، یا جو ہمیں پتہ چلا ہے کہ 17 لاکھ ڈالر کا ہمیں پتہ چل گیا، لیکن یہ بلینز آف روپیز آخر کار کہاں گئے ماہانہ 4 لاکھ ڈالر؟ یہ سوال آج پروگرام میں ہم بے نقاب کریں گے اور ساتھ میں کچھ اور اہم معاملات جو غزہ میں انسانی بنیادوں پر، انسانی ہمدردی کے بنیاد پر جو ایک وہاں پر فلوٹیلا گیا اور اس پر جو اسرائیل نے کارروائی کی جس کو مذمت عالمی سطح پر کی گئی، اس پر بھی پروگرام میں گفتگو کریں گے اور ہمارا دنیا کا عالمی ضمیر جھنجھوڑنے کی کوشش بھی کریں گے. ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے ریاست کے طور پہ، انفرادی طور پر، اس پر بھی سوال اٹھائیں گے. ایک بریک کے بعد بے نقاب میں واپس آتے ہیں. پہلے فہیم صدیقی صاحب سے بات کریں گے ارمغان کیس پر. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. ہمارے ساتھ سینئر صحافی فہیم صدیقی صاحب پروگرام میں موجود ہیں. فہیم صاحب خوش آمدید پروگرام میں. یہ جو جس کو ایف آئی اے نے کلاسیکل میتھڈ آف منی لانڈرنگ کہا کہ کس طرح ارمغان نے ڈیسیو کیا فارنرز کو، پھر ان سے کالا دھن کمایا، پھر اس کالے دھن کو ڈالرز کی صورت میں بٹ کوائن اور ڈیجیٹل کرنسی میں کنورٹ کیا، پھر اس ڈیجیٹل کرنسی کو کس طرح اپنے ملازمین یا بینامی اکاؤنٹس تک ٹرانسفر کیا، پھر اس رقم کو کیش کیا، اس سے اثاثے بنائے.
لیکن ابھی تک کیا اتھارٹیز یہاں تک پہنچی ہیں کہ جو بلینز آف روپیز تھے یہ یا ریکور ہوئے ہو یا یہ کہاں ہیں، یہ پتہ چلا ان کو؟ یہ ابھی تک نہیں پتہ چل سکا ہے، اور یہی سب سے عجیب بات ہے سارے معاملے میں کہ یہ معاملہ مارچ سے شروع ہوا تھا. فرسٹ ٹائم مارچ میں جو ہے یہ ایف آئی اے اس میں انوالو ہوئی تھی، جب اس نے عدالت کی اجازت سے جو ہے وہ ارمغان کے گھر پر ریڈ کیا تھا، اور وہاں سے مزید جو ہے وہ لیپ ٹاپ جو ہے انہیں بڑے پیمانے پر ملے تھے، اور ان کو جو ہے فورنزک کی باتیں شروع ہوئی تھیں. لیکن ابھی تک یہ نہیں پتہ چل سکا کہ وہ 40 بینک اکاؤنٹ جن میں ارمغان کا پیسہ آتا رہا، وہ 40 بینک اکاؤنٹ جو ہیں جو لوگ آپریٹ کرتے تھے، جو حوالہ اور ہنڈی کرتے تھے، ان اکاؤنٹس کے اوپر جو ہے آپ نے کیا کارروائی کی، ان اکاؤنٹس کو چلانے والے بینکس کے خلاف آپ نے کیا کارروائی کی، علاوہ فریز کر دینے کے کوئی کارروائی نہیں ہوئی. وہ پیسہ کس کا تھا، کیسے جو ہے ارمغان کی گرفتاری کے فوراً بعد جو ہے وہ اکاؤنٹس خالی ہو گئے، کیسے جو ہے ان اکاؤنٹس میں جو ہے جو 17 ارب 37 کروڑ روپے کی ٹرانزیکشن 2023 سے ارمغان کی گرفتاری تک ہوئی تھی، وہ پیسہ کس نے اچانک نکال لیا. یہ ساری چیزیں جو ہیں آج بھی جو ہیں وہ ایک طرح سے جو ہے یوں سمجھ لیجیے کہ صیغہ راز میں رکھی جا رہی ہیں یا وہ چھپائی جا رہی ہیں، لیکن انہیں سامنے آنا ہوگا. 12 بینک یہ صیغہ راز میں رکھی جا رہی ہیں، یا یہ ابھی تک اتھارٹیز ہی نہیں ان لیئرز تک پہنچ چکی ہیں کہ گیا کہاں ہے پیسہ، یا وہ پہنچ چکی ہیں؟ دیکھیں جو منی لانڈرنگ کے جو طریقہ کار ہے نا، اس میں جو 4 لیئرز ہوتی ہیں، 3 لیئرز ہوتی ہیں، ان 3 لیئرز کو تو اس نے بڑے طریقے سے ارمغان نے استعمال کیا ہے کہ پیسے کو چھپانے کے لیے، پیسے کی جو کہاں سے وہ جنریٹ ہو رہا ہے، کیسے کس کے اکاؤنٹس میں آ رہا ہے، اس کو اس نے بڑے طریقے سے جو استعمال کیا ہے. لیکن پاکستان میں پیسہ آنے کے بعد وہ 12 بینک جن میں اس کے اکاؤنٹ جو ہے وہ سامنے آئے تھے، ان بینکس کے عملے کے خلاف آپ نے کیا کارروائی کی ابھی تک؟ وہ پیسے کی جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ پیسہ کس کا تھا، یہ آپ کیوں نہیں آج تک سامنے لا سکے؟ پھر ساتھ ساتھ یہ بات ہوئی تھی کہ جناب جو انٹرپول ہے اسے ایک سلور نوٹس کے لیے لکھا گیا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں بیسیکلی کہ ارمغان یہ 17 ارب روپے تو چلے پاکستان آ گئے تھے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارا پیسہ تھا جس سے جو ہے ممکن ہے کہ دنیا بھر میں کچھ جائیدادیں خریدی گئی ہوں. اس کے لیے آپ نے جو ہے وہ ایک لکھ دیا تھا اس کو انٹرپول کو سلور نوٹس کے لیے. کیا ہوا؟ کہاں ہے اس سلور نوٹس کا جواب؟ ملک دنیا کی کون سی کنٹریز میں ارمغان کی مزید جائیدادیں سامنے آئیں، یہ کچھ آج تک نہیں پتا چل رہا ہمیں. یہ سارے معاملات جو ہیں وہ ایک طرح سے یہ سمجھ لیجیے کہ جیسے ہوتا ہے نا سرکاری اداروں میں ریڈ فائلز بن گیا ہے اس کا کیس اس وقت، اور کسی بھی طرح کی کوئی کارروائی ہمیں آگے بڑھتی ہوئی اب نظر نہیں آ رہی ہے ارمغان کے کیس میں. خاص طور پر جو آپ کا سوال ہے کہ جناب جو منی لانڈرنگ کا کیس ہے اس میں کیا ہو رہا ہے، تو میں کہوں گا کہ 0/0 ہے اس پر. اچھا، اور یہ اگر فہیم صاحب ہم اسیسمنٹ کریں تو یہ پیسہ پاکستان میں تو نہیں ہے، اس کا مطلب اگر یا امریکہ میں ہے یا کسی اور ملک میں ہے، پاکستان میں تو نہیں ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں پاکستان میں ہے، کیا آپ کی اسیسمنٹ ہے؟ دیکھیں ممکن ہے کہ یہ دیکھیں 17 ارب روپے تو یقیناً پاکستان میں ہیں، ٹھیک ہے، وہ آئے ہیں پاکستان میں، اور یہ 17 ارب روپے کافی نہیں ہے. جتنا بڑا ریکٹ وہ چلا رہا تھا ارمغان، جس طرح سے جو ہے وہ امریکنز کو ہی جو ہے وہ بیوقوف بنا رہا تھا، اور خاص طور پہ اس کا ٹارگٹ جو ہے وہ امریکی تاجر ہوتے تھے جن کو ٹریڈ مارک لائسنس کے نام پر جو ہے بیوقوف بناتا تھا. تو یہ سارا پیسہ پاکستان تو نہیں آ رہا تھا، وہ کرپٹو کرنسی بھی خرید رہا تھا اس سے، اور ڈیفینیٹلی جو ہے وہ اور جگہ پہ بھی اس پیسے کو لگا رہا تھا. اب جو اس کے اثاثے ہیں تقریباً 3 ملین امریکی ڈالر کی منی لانڈرنگ کا شبہ ہے ارمغان کے معاملے میں، ٹھیک ہے. لیکن یہ پیسہ، اس میں سے میں نے کہا کہ کچھ پیسہ تو پاکستان میں آیا ہے، لیکن باقی پیسہ کہاں ہے؟ یہ سامنے آنا آج بھی باقی ہے. آج اب اس کو جو ہے اس طرح کی چیزیں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ ارمغان ذہنی مریض ہے، ارمغان جج کو خط لکھ کے جو ہے وہ کہتا ہے کہ اس کے خلاف CIA اور موساد سازشیں کر رہی ہے، اس کو مروانے کے لیے اس کے اوپر جو ہے وہ کالا جادو کرایا جا رہا ہے. تو ارمغان کو ذہنی بیمار بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، ثابت کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. اس ارمغان کو جس طرح یہ لیئرز فہیم صاحب جو لیئرز آف اکاؤنٹس تھی، پھر جو جس طرح اس نے نو ونز، پیکس پل اور مختلف بٹ کوائن پلیٹ فارمز کا استعمال کیا، پھر وہ جو گوروں سے پیسہ، کہیں سے شبہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو شخص 2018 سے 2024 کے درمیان اربوں روپے جس نے بنائے اور خالی جیب تھا وہ، اور پھر اس کالے دھندے پہ جس طرح اس نے دماغ لگایا کہ کہیں سے وہ پاگل یا سائیکو یا کوئی نفسیاتی کسی مرض کا شکار کہیں سے بھی لگتا ہے، شبہ آپ کو لگتا کہ ہو؟ دیکھیں یہ پاسبل ہے ہی نہیں پہلی بات، اور دوسری بات یہ کہ جب FIA نے اسے اپنی حراست میں لیا تھا، اس کا ریمانڈ لیا تھا، تو اسے باقاعدہ طور پر، میں شاید ڈیٹ اگر صحیح ریکارڈ کر رہا ہوں تو اپریل کی کوئی ڈیٹ تھی جب اسے جناح اسپتال لے جایا گیا تھا. جناح اسپتال کے سائیکولوجی ڈپارٹمنٹ نے اس کا باقاعدہ طور پر
دماغی معائنہ کیا تھا اور اس کے بعد یہ کہا تھا اپنی رپورٹ میں، یہ کہا تھا کہ ارمغان کو کوئی ذہنی مرض نہیں ہے، کوئی اس کے دماغی امراض کا معاملہ نہیں ہے، وہ ذہنی اور جسمانی طور پر نہ صرف فٹ ہے بلکہ ماضی میں بھی اسے جو ہے کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں رہا ہے۔ تو آج چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے بنانے کی کوشش کی جا رہی ہیں کہ کسی بھی طرح سے ثابت ہو جائے کہ جناب ارمغان جو ہے وہ ایک ذہنی مریض ہے، اس نے جو قتل کیا وہ بھی جو ہے کہ اس نے اپنے پاگل پن میں کر دیا، اور جو کچھ وہ کر رہا تھا اربوں روپے ادھر سے ادھر کر رہا تھا وہ بھی وہ کیا پاگل پن میں کر رہا تھا۔ تو یہ سب کچھ جو ہے وہ مجھے اب اسکرپٹڈ لگنے لگا ہے۔ اور جو آپ کو اسکرپٹڈ لگ رہا ہے فیض صاحب، اس میں آپ کو شبہ ہے کہ کہیں کچھ آفیشلز یعنی مثال کے طور پہ پولیس یا لا انفورسمنٹ کہیں خود تو اس ریکٹ میں انوالو نہیں تھے ایلیجڈلی، میں آپ کو لگتا ہو اگر ایسا تو نہیں ہے کہیں؟ دیکھیں یہ چیزیں سامنے آ جائیں گی، آج نہیں آئیں گی کل آ جائیں گی، لیکن یہ چیزیں اتنا بڑا گیم جو ہے نا پاکستان میں، اتنا بڑا گیم ارمغان جیسا لڑکا اکیلے نہیں کر سکتا۔ اس بات کا یہی جواب ہے میرے پاس، کیونکہ ارمغان کچھ عرصے پہلے تک تو جو ہے ڈارک ویب سے جو ہے منشیات منگوا کر منشیات کا نشہ کر رہا تھا۔ اس میں جو ہے جب وہ گرفتار ہو جاتا ہے کسٹم کے ہاتھوں، اس کے بعد جیل چلا جاتا ہے، جیل سے واپس آنے کے بعد جو ہے ارمغان ایک مختلف شخص نظر آ رہا ہے۔ تو مجھے یقیناً آپ کا سوال جو ہے اسی کا جواب یہی ہے کہ جیل میں اس کے کنیکشنز بنے اور اس کے بعد جو ہے وہ کہیں سے کہیں پہنچایا ہو، اور آپ دیکھیں کہ اربوں روپے کی بات ہو رہی ہے، اربوں روپے کی، 3 ملین امریکی ڈالر تو صرف وہ ہے جو پاکستان آیا ہے پیسہ۔ صحیح، اور یہ اگر سمرائز کرتے ہوئے آپ نے جس طرح کہا کہ یہ کیس تو یہیں رک گیا ہے، جو قتل کا کیس ہے یا دیگر اور تقریباً 12-13 کیسز ہیں، ان کی پیش رفت کیسی ہے، یا آپ مطمئن ہیں بطور سینئر صحافی، آپ کو لگتا ہے اس میں بھی معاملہ سلو ہے؟ لیکن چلان پیش ہو گیا ہے، کیسز میں چلان پیش ہو گئے، اور جو اس کے خلاف پولیس مقابلے کا کیس ہے، مصطفیٰ عامر کو قتل کرنے کا کیس ہے، جو اس کے پاس سے اسلحہ برآمدگی کے کیسز ہیں، ان میں جو ابھی تک پولیس کے پاس شواہد ہیں وہ کافی مجھے جو ہے اچھے نظر آ رہے ہیں، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ماتحت عدالت سے تو کم از کم ارمغان کو سزا ہو ہی جانی چاہیے، کیونکہ بہت اسٹرانگ ایویڈنسز جو ہیں وہ ملے ہیں، خاص طور پہ جو ارمغان کا جو وہاں جانا ہے بلوچستان، اور بلوچستان میں جا کر جو ہے اس کا گاڑی کو جلانا ہے، مصطفیٰ عامر کو کی کار کی ڈکی سے برآمد ہونا ہے، اور شیراز کے حوالے سے جو بیانات ہیں، بہت کچھ ایسا ہے کہ جس کی بنیاد پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت اسٹرانگ ایویڈنسز ہیں۔ پھر جو اسلحے کے معاملات ہیں اس میں جو ارمغان کا والد ہے کامران قریشی نے یہ اسلحہ پشاور سے خریدا تھا، پشاور میں جب اس نے یہ اسلحہ خریدا تو اس نے باقاعدہ طور پر اس کی ویڈیوز بنائی، اور وہ ویڈیوز نے ارمغان کو بھیجی تھیں، وہ ویڈیوز بھی جو ہیں اب پولیس کو مل چکی ہیں، پولیس کے پاس موجود ہیں، جن میں کامران قریشی پشاور میں اسلحہ خرید رہا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ایویڈنس ایسے آ چکے ہیں کہ جن کی بنیاد پر مجھے کم از کم یہ لگتا ہے کہ جو ماتحت عدالت ہے، جسے ہم انزاج دہشت گردی کی خصوصی عدالت جہاں یہ کیسز چل رہے ہیں کہتے ہیں، وہاں سے کم از کم جو ہے ارمغان کو سزا مجھے ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آگے کا حال اللہ جانے، کیونکہ ہمارے یہاں جو ہے وہ کئی ایسے کیسز موجود ہیں جن میں آگے جا کر جو ہے وہ ملزمان باوجود اس کے کہ انہیں ماتحت عدالتوں سے سزائیں ہو جاتی ہیں، وہ آگے جا کر بری ہو جاتے ہیں۔ بہت شکریہ فہیم صدیقی صاحب، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا اور اپنا تجزیہ دیا اس پوری صورتحال پہ۔ فہیم صدیقی صاحب کی گفتگو آپ سنیے، دیکھ لیتے ہیں مزید پروگرام میں اہم سٹوریز، ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہیں۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب، ہمارے ساتھ جلال محمود صاحب فلسطینی صحافی پروگرام موجود ہے۔ جلال صاحب، میں جو ہم نے مناظر دیکھے جس طرح سے غزہ تک انسانی ہمدردی میں امداد پہنچانے کی کوشش کی گئی، پھر جس طرح اس فلوٹیلا پہ جو اسرائیل نے حملہ کیا، پھر اس پر قابض ہوا، اغوا کرنے، پاکستانی بھی اس میں سوار، دنیا کے ممالک کی طرف سے مذمت ہوئی ہے، سب ہوئی ہے، آپ نے کیسے دیکھا ہے اس صورتحال کو؟ اپنا موقف اور اپنا بیان دیجیے گا اس پہ جلال صاحب۔ جی بہت شکریہ سیفان صاحب۔ پہلی بات تو یہ، جب اس ناجائز ریاست کے فورسز، ان کی جو بحری بیڑی جو انہوں نے جب ان کے قافلہ کے اوپر انہوں نے حملہ کیا، تو اس وقت میں باقاعدہ لائیو دیکھ رہا تھا، کیونکہ وہاں پہ انہی کے ساتھ اس قافلہ میں ایک الجزیرہ کا رپورٹر بھی موجود تھا جو وہ لائیو باقاعدہ رپورٹنگ کر رہے تھے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ دنیا سرپرائزڈ، یعنی آپ لوگوں کے لیے یہ بڑے کوئی سرپرائز ہے یا کوئی بڑا حادثہ ہے
لیکن ہماری نظر میں ہمارے کا مطلب فلسطینیوں کی نظر میں یہ کوئی سرپرائز نہیں ہے، کیونکہ اسرائیل یہ جو ناجائز ریاست ہے، دہشت گرد ہے، ان کا کام یہی ہے. اور میں اس چیز کا پیش گوئی میں کئی چینلوں پہ کر چکا ہوں، نیوز چینل پہ پاکستان میں، آج سے 3-4 دن میں پہلے میں نے کہا کہ یہی ہوگا ان بیچاروں کے ساتھ جو اس قافلے میں شریک ہے. کیونکہ چند دن پہلے ہوا یہ ہے کہ اسرائیل کی جو سیاسی قیادت، اس ناجائز ریاست کی جو سیاسی قیادت ہے، انہوں نے باقاعدہ اپنے ڈیفنس منسٹری کو ہدایات جاری کر دیا ہے کہ یہ جو قافلہ آ رہی ہے اس کو زوری زبردستی طاقت سے روکا جائے، اور نہ رکنے کی صورت میں تو ان پر حملہ کر کے ان کو گرفتار کرے. یہ تو واضح انسٹرکشنز وزارت دفاع کو، وہاں کی جو ڈیفنس منسٹری ہے اس ناجائز ریاست کے، ان کو ملی ہے. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، نہ کوئی سرپرائز ہے ہمارے لیے. لیکن جو بات قابل ذکر ہے سیفان صاحب، اس قافلہ میں جو سوار شخص پاکستان سے 2 ہیں، میرے خیال میں ابھی 2 بچے ہیں. ایک تو جو سیر فہرست آپ لوگ تو ان کا نام آپ لوگوں نے رکھا ہے سابقہ سینیٹر مشتاق احمد، لیکن ہم جو فلسطینی لوگ ہیں، غزہ کے عوام، ہم نے سابقہ سینیٹر مشتاق احمد صاحب کا نام کچھ اور رکھا ہے. ہم نے ان کا نام رکھا ہے غزہ کا سفیر. ہم نے ان کا نام رکھا ہے غزہ کے یتیم شہداء کی بچوں کے باب، رحم دل باب، باشفقت باب. کیونکہ جو انہوں نے کیا ہے اس 2 سال میں، اور اس سے پہلی جو جنگ ہے غزہ کے لیے، شاید آج تک مجھے پاکستان میں کوئی اور شخص نظر نہیں آیا جو مشتاق احمد غزہ کا سفیر نے کیا ہے. تو جناب محترم، اس وقت میرے خیال میں ہونا یہ چاہیے، میرے خیال میں آپ کا سوال کرنے سے پہلے میں اس طرف آؤں گا، ہونا یہ چاہیے اس وقت مشتاق احمد صاحب جو غزہ کا سفیر، جو غزہ کی یتیم بچوں کا شفقت کرنے والا باب، ان کو بچانے کے لیے عملی اقدام ہونی چاہیے. صرف مذمت اور مطالبوں سے کام نہیں ہوتا ہے. میں یہی آپ سے میں پوچھنے لگا تھا کہ اس پر جو پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ جو عالمی سطح پر کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو، کیونکہ یہ تو آپ نے جس طرح درست کہا کہ سرپرائز نہیں ہے کہ دہشت گرد ریاست ہے اور اس کے یہ اقدام کی توقع تھی جس کے بارے میں آپ پہلے بھی کہہ رہے تھے، لیکن جو اس پر رسپانس عالمی سطح پر، یا میں اس طرح کہوں کہ عالمی ضمیر کو جھنجھوڑنے میں، کیا یہ کامیاب ہوا ہے کل کا واقعہ، یا ابھی بھی عالمی ضمیر نہیں جھنجھوڑا گیا ہے؟ کچھ مذمتی بیانات تو آسٹریلیا، کچھ رکن پارلیمنٹ یورپی یا کچھ ملیشیا اور ممالک کے دیگر آئے ہیں، ترکی، لیکن کیا آپ کو یہ کافی لگتے ہیں یہ مذمتی بیانات؟ سیفان صاحب، جیسا آپ ماشاءاللہ سمارٹ ہے نا، آپ کا سوال بھی اچھا ہے. سب سے پہلے کل جب حملہ ہوا نا، سب سے پہلے اٹلی دارالحکومت روم بولتے ہیں، روما، وہاں لوگ سڑکوں پہ نکل آئے احتجاج کے لیے. پھر آہستہ آہستہ مختلف ممالک کے دارالحکومتوں میں لوگ سڑکوں پہ نکل آئے احتجاج کے لیے. رات کی بات بتا رہا ہوں. سب سے پہلے اٹلی میں ہوا، ٹھیک ہے. بڑی جو اس قافلے کے اندر جو بھی ہوا ہے نا، اس میں ایک سب سے اہم چیز جو میری نظر میں جو قابل غور وہ یہ ہے، اس قافلے کے اندر جو لوگ شریک ہیں، جو مسافر اس میں، ان میں سے وہ لوگ ہیں، وہ شہری ہیں جو ان حکومتوں، ان ممالک میں سے جو اسرائیل کا اتحادی تھے، جو اسرائیل کی حامی بھی تھے، جو اسرائیل کو اسلحہ فراہم کیا کرتے تھے. اب اس حرکت کی وجہ سے میرے خیال میں اسرائیل، یہ ناجائز ریاست ویسے پہلے سے ایکسپوز ہو چکی تھی، اب مزید اور ایکسپوز ہو گئی ہے. اب انہوں نے جو یہ حرکت، گناہوں حرکت رات کو انہوں نے کیا ہے، جو نا قابل معافی جرم ہے، میرے خیال میں عالمی ضمیر کو جھنجھوڑنا تو کم لفظ ہے. اس وقت تو پورا دنیا اسرائیل کی مخالفت میں کھڑی ہو گئی ہے. لیکن مخالفت، دیکھیں سیفان صاحب، مخالفت صرف منہ زبانی اور مذمت سے تو نہیں ہوگی ہے نا، عملی اقدام ہونی چاہیے. عملی اقدام اکثر سوال مجھ سے یہ کرتے، سر عملی اقدام کا کوئی مثال دے دے.
میں دیتا ہوں آپ کو مثال میں 3-4 مثال دیتا ہوں. عملی اقدام یہ ہو سکتا ہے یہ جو اس وقت ممالک ہیں جن کے شہریوں کو گرفتار کیا گیا ہے جو اس قافلے میں شریک تھے, سب سے پہلے یہ کر سکتے ہیں کہ وہ ان کی جو تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ ہے اس کو سسپینڈ کر سکتے ہیں, اس کو مطلب تعلقات فی الحال منجمد کر سکتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو ان کا فضائی حدود ہے, جس طرح میرے خیال میں ایران نے آج کیا ہے, فضائی حدود ہے اسرائیل کے لیے اس کو بند کر سکتے ہیں. ان کے جو سمندری حدود ہے اس کو بند کر سکتے ہیں اسرائیل کے سامنے, اور اگر ان کی تجارتی تعلقات ہے تو اس کو بھی روک سکتے ہیں. اگر ان کی سفیر ہیں, ان کے تعلقات آلریڈی قائم ہیں تو ان کو اپنے سفیر کو بلا سکتے ہیں. تو بہت عملی اقدام ہے جو کیا جا سکتا. صرف اسی طرح کے بیانات سے کچھ نہیں ہوگا, اور نہ اس طرح بیان سے ہمارا جو سفیر غزہ کا سفیر مشتاق احمد صاحب ریلیز ہوگا. عملی اقدام ہوگا تو یقیناً یہ جو ناجائز ریاست اسرائیل شاید اس کو جو ہے وہ ہوش آ جائے گا. جی صحیح. اور یہ یعنی یہ لفظی باتوں سے نہیں, عملی اقدامات سے معاملات جو ہیں وہ حل کی طرف یا کوئی ممکنہ حل کی طرف جا سکتے ہیں. لیکن یہ وقت کا جو تقاضا ہے وہ جلال صاحب امیجیٹ ایکشن مانگتے ہیں, کیونکہ ابھی یہ ان کی ایکٹ ہوئی ہے. اب احتجاج اچھی بات ہے جو عوام اپنے طور پہ کر رہی ہے, لیکن یہ ریاستی سطح پر ان ممالک کو یا تو مشترکہ یا متفقہ ایک لاہ عمل دینا ہوگا, خاص طور پہ اسلامی ممالک کو دینا ہوگا, کیونکہ اور عملی اور فوری, عملی بھی اور فوری بھی ہو, تاکہ جو ابھی جن کو فوری طور پر اس وقت ان کو بچایا جا سکے یا ان کو اس وقت وہاں سے رہا کیا جا سکے, تو وہ اقدام فوری ہونا چاہیے. آپ نہیں سمجھتے کہ امپیکٹفل بھی ہو لیکن اٹ شوڈ بی اسپیڈی, ابھی ہونا چاہیے, یہ نہ کہ آج سے 10 دن بعد یا 15 دن بعد ہو. سر بالکل عملی اقدام اور کوئکلی ہونی چاہیے, کیونکہ یہ ناجائز ریاست اسرائیل کا کوئی بھروسہ نہیں ہے ٹو بی فرینکلی. اور میرے خیال میں اسرائیل کے لیے دھمکی کافی ہے. میں تو کہوں گا کہ دھمکی کافی ہے کہ اگر کوئی بھی ملک جن کا باشندہ ہے, جن کا شہری ہے وہ گرفتار ہوا ہے, اگر وہ اسرائیل کو سخت لہجوں میں دھمکی دیتے ہیں تو شاید جہاں تک میں اسرائیل کو سمجھتا ہوں, اسرائیل کو ہم بڑے قریب سے سمجھتے ہیں, یہ بڑا بزدل ہے جناب, یہ بڑے بزدل ریاست ہے, بزدل حکومت ہے. اگر ان کو دھمکی دیا جائے کہ ہمارا جو شہری ہے فلانا جو بھی ہے اس کو اگر ریلیز نہ کیا گیا ہے تو ہم یہ قدم اٹھائیں گے, تو یقین کریں کر لیں گے. اور ہم نے یہ چیز پریکٹیکلی دیکھی ہے سن 2011 میں 2012 میں, یہ چیزیں ہم نے دیکھی ہے. لیکن اگر آپ صرف مذمت بھی چلو گے اور مطالبہ بھی چلو گے تو کچھ نہیں ہوگا. عملی اقدام ہونی چاہیے اور وہ بھی کوئکلی. اور میں آج آپ کے توسط سے, آپ کے چینل کی توسط سے, میں بھی یقیناً میں اس قافلے کے اندر سب میرے لیے قابل احترام ہے, لیکن جو میرا دل کا بہت سب سے زیادہ قریب ہے وہ مشتاق احمد صاحب ہے. آج میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ فرمائے. اور حکومت پاکستان سے میرا مطالبہ بھی ہے, میرے غزہ کے عوام کا بھی یہی ہے کہ جتنا ہو سکے کوئکلی ان کے تحفظ کے لیے عملی اقدام. پاکستان صرف دھمکی دے اسرائیل کو, یقین کریں, جس طرح ہمارا ماشاءاللہ ہمارا پرائم منسٹر صاحب شہباز شریف صاحب نا ٹیبل پہ مارنے کی ان کی بڑی اچھی عادت ہے نا, تو اسی طرح ٹیبل پہ اگر مار لے, ہاتھ مار لے اور اسرائیل کو کہیں کہ میں اسرائیل سے مطالبہ کرتا ہوں اس طرح کر کے کہ ہمارا جو باشندہ ہے, 2 ہے یا جو بھی ہے, ان کو فوری طور پہ رہائی کرے, میں آپ کو لکھ کے دوں گا, رہائی ہو جائے گا. صحیح. اچھا, اور یہ بھی جلال صاحب, کیونکہ ہم اس پوری جو معاملہ ہے اس کے پیچھے جس طرح مشتاق صاحب کا بیان بھی آیا, انہوں نے امریکہ کی بڑی مذمت کی ہے مشتاق صاحب نے اپنے بیان میں کہ امریکہ ہاتھ پیچھے ہے اور امریکہ ہی جو ہے سب کچھ یہ کر رہا ہے. تو سینٹیمنٹس اگینسٹ یو ایس بھی اس وقت پوری دنیا میں عالمی سطح پر بھی اگر دیکھا جائے جن ممالک میں احتجاج ہو رہا ہے وہ امریکہ کے خلاف بھی احتجاج ہو رہا ہے, امریکہ کے خلاف بھی مسلمانوں کے سینٹیمنٹ سامنے آ رہے ہیں. اور اس واقعے سے آپ کو لگتا ہے کہ وہ مزید اجاگر ہوں گے یہ سینٹیمنٹس اگینسٹ دا یو ایس؟ سر دیکھیں, اس وقت یہ جو 2 سال گزرے نا غزہ میں, یہ امریکہ اسرائیل دونوں بے نقاب ہو چکے ہیں, دونوں بے نقاب ہو چکے ہیں. ہم تو یہ نہیں کہوں, میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ وہ آئسولیٹ ہو گئے, آئسولیٹ تو خیر تو نہیں ہوئے,
ابھی بھی اسرائیل کے ساتھ سب دنیا ساتھ دے رہی ہے. میں نے دیکھا ہی نہیں ہے کوئی ایسا ملک جس نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ختم کیا ہو. لیکن یہ کہنا ضروری ہے کہ اس وقت امریکہ اسرائیل دونوں ایکسپوز ہوئے ہیں کہ وہ ایک انسانیت مسلمانوں کے خلاف تو نہیں بلکہ پوری انسانیت کے خلاف ہے, کیونکہ اس سمود فلوٹیلا میں مسلمان تو کم ہے, زیادہ تر تو غیر مسلم ہے. تو میرے خیال میں ابھی جو بھی ہوا ہے یہ صرف مسلمانوں کے خلاف اقدام نہیں تھا جو اسرائیل نے کیا ہے, یہ تو انسانیت کے خلاف ہے. وہ اس لیے کہ یہ لوگ جو جا رہے تھے اپنی کشتیوں میں, اپنے بحری جہازوں میں, وہ یار مجھے یہ بتائیں وہ کیا لے کے جا رہے تھے؟ یہ ہے نا, کھانا پینا خوراک لے کے جا رہے تھے, کوئی ایٹمی احتیاط یا کوئی بم وغیرہ لے کے تو نہیں جا رہے تھے نا. تو لہٰذا میرے خیال میں اس وقت یہ امریکہ اور خاص طور پر امریکہ کے اوپر ایک سوالیہ نشان بنتا ہے. لیکن میں آج ایک بات آپ کو بتا دوں اور آپ کے ناظرین کو, جو بھی اسرائیل کر رہا ہے یا کیا ہے ماضی میں یا اس وقت کر رہا ہے یا مستقبل میں کرے گا, وہ سب اسرائیل امریکہ کی منظوری سے. اب میں اگر بیچ تھوڑا سا جاؤں, قطر پر جو حملہ ہوا وہ بھی امریکہ کی منظوری سے ہوا. غزہ کے عوام کی جو جنوسائیڈ قتل عام ہو رہا 2 سال سے وہ بھی امریکہ کی منظوری سے ہوا ہے. اور جو کل اس سمود فلوٹیلا پر حملہ ہوا وہ بھی اس میں امریکہ کا رضامندی شامل ہے. جناب یہ آپ چھوڑیے, آپ دور نہیں جائیں, صرف اس 20 نکات کو آپ دیکھیں جو بریس کانفرنس میں آئی ہے نیتنیاہو اور ٹرمپ کے. ان کے دونوں کے بیچ میں دونوں نے جو بریس کانفرنس کی ہے, اس 20 نکات کو آپ پڑھی ہے, دیکھی ہیں, تو آپ کو سب کچھ سمجھ میں آئے گا کہ امریکہ اسرائیل ایک ہی ہیں. جو بھی اسرائیل کر رہا ہے وہ امریکہ کی منظوری سے کر رہا ہے بلکہ امریکہ کے تعاون سے کر رہا ہے. صحیح, بہت بہت شکریہ جلال صاحب, نے پروگرام میں جوائن کیا اور اپنا موقف دیا. اہم ترین معاملے کے اوپر گفتگو آپ نے سنی. نہ صرف یہ انسانیت کی خلاف ورزی بلکہ تمام عالمی قوانین کی خلاف ورزی, اور جس طرح جلال صاحب نے کہا کہ نہ صرف مذمت نہیں بلکہ اس پر عملی اقدامات ہوں, اور عملی اقدامات بھی فوری ہوں, یعنی کوئکلی ہوں, تاکہ اس کا فوری امپیکٹ سامنے آ سکے. اور جس طرح انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے لیے صرف ایک دھمکی بھی جو ہے اس وقت کافی ہے, وہ دھمکی سے بھی ڈر جائے گا پاکستان. ماشاءاللہ جو پاکستان کا اسٹریچر ہے, وزیر صاحب کو انہوں نے حوالہ دیا کہ اگر صرف دھمکی بھی دیں تو اسرائیل جو ہے اس پر ڈم جائے گا, ڈر کے پیچھے ہٹ جائے گا. اسی نوٹ پہ پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. فار یور فیڈ بیک یو کین رائٹ اس آن فیس بک, ای میل اینڈ ایکس. دیکھتے رہے گا, اب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا.